يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، میں قسیم فاطمہ زیدی آج 18 رمضان کے دن آپ کے سامنے آج کی دعا اور اس کی شرح دعا کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں. آج کی آنے والی رات شب ضربت امام المتقین ہے. آپ سب کو اس غمناک دن کی بہت تسلیت پروردگار سے دعا ہے. انشاءاللہ پروردگار ہمیں اپنے اس امام کی معرفت نصیب کر. پروردگار تو ہمیں ویسا بنا جیسا امام ہم سے چاہتے ہیں انشاءاللہ. آج کے دن کی جو دعا ہے وہ دعا جو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی درخواست لے کر کے حاضر ہو رہا ہے، جو دعا اللہ سے کرنا چاہ رہا ہے، اس دعا میں پروردگار سے جو چیز بندہ طلب کر رہا ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ طلب کر رہا ہے کہ پروردگار تم مجھے ان نعمتوں کے لیے، جو ان برکتوں کے لیے تو نے جو وقت سحر میں رکھی ہیں ان کے لیے ہمیں بیدار رکھ. تو مجھے ان برکتوں کے لیے جن برکتوں کو تو نے مخصوص کیا ہے وقت سحر سے، پروردگار اس لیے کہ مجھے وہ برکتیں حاصل ہو سکیں، میں ان برکتوں کا استفادہ کر سکوں، مجھے اس وقت تک کے لیے بیدار رکھ دے. مجھے ان برکتوں میں پہلے تو مجھے ان برکتوں سے آشنا کر، اور آشنا کرنے کے بعد مجھے ان برکت لینے والوں میں شامل کر دے. مجھے ان افراد میں میرا شمار کر دے جو ان برکتوں کو حاصل کرنے والے ہیں انشاءاللہ. پروردگار سے یہ دعا ہے وقت سحر کے لیے. پروردگار ہم سب کو، جیسا کہ بہرحال ہر مومن انسان وقت سحر بیدار ہوتا ہے، اور جو اعمال ہیں سحر کے اس میں سحری کرنا یا دعائیں یا اس قبیل کی جو بھی عبادتیں، نماز شب وغیرہ جو چیزیں بھی ہیں، پروردگار سے توفیق ہے کہ جو کرتے ہیں ان کے قبول کر، اور جو نہیں اس چیز سے استفادہ کر سکتے ہیں انہیں توفیق دے کہ وہ ان اعمال اور ان نیکیوں اور ان خیرات سے مستفیض ہو سکیں انشاءاللہ. ایک چیز یہاں پر قابل غور ہے، وہ یہ کہ جس چیز کا بندہ آج کی دعا میں پروردگار سے مطالبہ کر رہا ہے وہ کیا ہے. آئیے پہلے دعا دیکھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی آگے کی گفتگو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم نبہنی فیہ لبرکات اسحارہ ونور فیہ قلبی بضیاء انوارہ وخذ بکل اغوائی الی اتباع آثارہ بنورک یا منور القلوب والعارفین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلی دعا جو بندے نے مانگی ہے وہ وہی کہ پروردگار سحر کے لیے جو تو نے برکتیں رکھی ہیں، وقت سحر میں جو تو نے نعمتیں بندے کے لیے رکھی ہیں، ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم ان نعمتوں کو پا سکیں، ہم ان برکتوں میں شامل ہو سکیں. یہاں پر سوال عزیزان یہ ہے کہ کیوں وقت سحر کی اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے؟ وقت سحر کس معنی میں فضیلت رکھتا ہے؟ اس کی اتنی زیادہ خصوصیات کیوں ہیں؟ آئیں دیکھیں آیات اور روایات اس سلسلے میں کیا کہتی ہیں. کہا جاتا ہے عزیزان یہ جو سحر خیزی کا وقت ہے، جو یہ سحر خیزی اپنے آپ میں جو ایک بہترین عمل ہے، اور جس چیز کے لیے اتنی تاکید کی گئی ہے کہ سحر کے وقت بندہ بلند ہو اور اٹھے اس وقت اور ان نیکیوں میں مشغول ہو. یہ سحر کا وقت اتنی زیادہ تاکید کیوں ہے اس وقت کے لیے؟ عزیزان یہ وہ وقت ہے سارے اوقات میں سے جو وقت خدا کو بہت زیادہ، ہر وقت سے زیادہ یہ وقت خدا کو بہت زیادہ پسند ہے. یہ وقت وہ ہوتا ہے کہ جب انسان بالکل پرسکون ہوتا ہے، کسی بھی طرح کی اس کی زندگی میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی. اگر وقت سحر نماز سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، انسان اس وقت اگر عبادت کے لیے یا جس کام کے لیے بھی مصروف ہوتا ہے کہ بالکل خاطر جم ہوتا ہے، ہر طرف سے وہ
مثلا اپنے آپ اپنا دھیان کسی ایک بات پر مرکوز کر سکتا ہے، اس کا کنسنٹریشن جو ہے لیول بہتر ہوتا ہے اس وقت میں، اور خدا کو یہ وقت بہت زیادہ پسند ہے۔ اور ایسا نہیں ہے یہ صرف ماہ مبارک رمضان کے لیے، بلکہ اس کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں، ہر مہینے کا وقت سحر جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس مہینے کے ایام دوسرے مہینوں کے ایام پر فضیلت رکھتے ہیں، اس مہینے کے اوقات دوسرے مہینوں کے اوقات پر فضیلت رکھتے ہیں، اس بنا پر اس مہینے کی سحر بھی دوسرے مہینوں کی سحر پر فضیلت رکھتی ہے۔ اور شاید کہ کاش کے ایسا ہو سکے کہ جب ہم ایام ماہ مبارک رمضان میں سحر خیزی کرتے ہیں، سحر کے وقت اٹھتے ہیں، اور اس چیز کی اپنے ایک مہینہ اگر انسان مسلسل اٹھے تو ممکن ہے پروردگار نے اس لیے بھی اتنی اس کی تاکید کی ہو کہ اگر بندہ ایک مہینے اس چیز کی کوشش کرے گا، صحیح کرے گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کوشش کو اپنے اس عمل کو یہ جو اس کی عادت میں شمار ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دوسرے مہینوں میں بھی وہ اس نیکی کو پا سکے۔ اگر عادت کر لے گا انسان ماہ رمضان میں، تو آنے والے دوسرے مہینوں کے لیے بھی یہ اس کے لیے ایک نیکی کا ذخیرہ ہوگا۔ شاید اس طریقے سے اسے دوسرے مہینوں میں بھی سحر کے وقت اٹھنے کی توفیق عطا ہو جائے، اسے ایک ہی عادت ہو جائے۔ انشاءاللہ پروردگار سے یہ توفیق چاہیں گے کہ پروردگار کو ہمیں سحر خیز بنا، سحر میں اٹھنے والا بنا، تاکہ وہ نعمتیں اور وہ برکتیں تو نے جو مخصوص کر دی ہیں وقت سحر کے لیے، کیونکہ جو نعمتیں اور برکتیں سحر میں نازل ہوتی ہیں وہ پورے دن، وہ والی برکتیں، وہ رحمتیں پھر وہ پورے دن باقی نہیں ہوتی، وہ مخصوص ہے وقت سحر کے لیے۔ پہلی دعا کہ ہمیں آشنا کر ان برکتوں سے، ان نعمتوں سے، اور اس کے بعد آشنا کرنے کے بعد ہمیں توفیق دے کہ ہم اٹھ سکیں۔ اور یہاں پر اس بات کی اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ حضرات جو کسی بھی شرعی علت کی بنا پر روزہ نہیں رکھ سکتے، مریض ہیں، مسافر ہیں، کوئی اور انہیں پریشانی ہے، یا کسی بھی دقت کی بنا پر کوئی عذر شرعی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، حتیٰ ان کے لیے بھی تاکید کی گئی کہ اگر روزہ نہ رکھنا ہو تو بھی آپ وقت سحر بیدار ہوں، تاکہ اس وقت کی جو برکتیں اللہ نے مخصوص کر دی ہیں، بندہ ان برکتوں سے مستفیض ہو سکے، ان برکتوں کا استفادہ کر سکے۔ عزیزان، سحر خیزی ایک بہترین اور ماہ مبارک رمضان میں ایک مہم، ایک اہمیت والا عمل ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس عمل کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں، تاکہ جو برکتیں اس نے اس وقت میں رکھی ہیں ہم اس سے محروم نہ ہو سکیں۔ دوسری دعا جو بندہ آج کے دن پروردگار سے کر رہا ہے وہ کیا ہے کہ پروردگار تو مجھے توفیق دے، مجھے رزق میں یہ روزی دے کہ جب میرا وقت آخر ہو، جب میرا وقت موت قریب آئے، اس وقت میری زبان بند نہ پڑ جائے، کیونکہ عزیزان بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان کے گناہ آ کر کے وقت حالت احتضار میں انسان کی زبان کو بند کر دیتے ہیں، انسان گونگا ہو جاتا ہے، شہادتین بھی اپنی زبان پر جاری نہیں کر پاتا ہے۔ آج کے دن کی دعا میں سے ایک دعا یہ ہے، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم شہادتین وقت آخر، وقت مرگ، جب ہماری موت کا وقت نزدیک ہو، ہم شہادتین اپنی زبان پر جاری کر سکیں انشاءاللہ۔ دوسری دعا یہ ہے کہ خدایا جو ہم یہ روزہ رکھ رہے ہیں، جو ہم عبادت کر رہے ہیں اس مہینے میں یا اس مہینے کے علاوہ دوسرے مہینوں میں، خاص کر کے ماہ مبارک رمضان میں، تو ایسا نہ ہو یہ عبادتیں صرف ہمارے جسم سے متعلق ہوں، ایسا نہ ہو کہ صرف ہمارا شکم روزے کے مزے کو چکھے، صرف ہماری زبان ہی بھوک اور پیاس کو محسوس کرے، صرف ہمارا شکم خالی ہو نہ۔ عزیزان کوشش یہ کرنی ہے، دعا جو بندہ کر رہا ہے پروردگار سے وہ یہ کہ ہمیں توفیق دے، جس طرح سے میرا جسم روزے کی کیفیت کو محسوس کر رہا ہے، اسی طرح سے ہمارا قلب اور ہماری روح بھی روزہ ہو۔ کس طریقے سے ہم ایام ماہ مبارک رمضان میں پرہیز کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز، حرام چیز ہمارے اندر نہ جانے پائے، ہر وہ چیز جو روزے کو باطل کرتا ہے اس سے ہم دوری اختیار کرتے ہیں، اپنے شکم کو باز رکھتے ہیں، اپنے شکم کی نگہبانی کرتے ہیں، اپنی زبان کی، دہن کی نگہبانی کرتے ہیں کہ وہ چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں وہ ہم سے سرزد نہ ہوں۔ اسی طریقے سے بالکل انسان کو کوشش کرنی ہے کہ اس کی روح اور اس کا قلب بھی
اسی جس طریقے سے اس نے اس کے جسم نے، اس کے شکم نے، اس کے بدن نے روزہ رکھا ہے، اس کا روح بھی اور اس کا فکر بھی اسی طریقے سے روزہ ہو. جس طریقے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ روزے کو باطل کرنے والی چیزیں ہمارے جسم کے اندر نہ پہنچنے پائیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو چیزیں ہماری فکروں کو خراب کرتی ہیں، جو چیزیں ہماری روح کو خراب کرتی ہیں، وہ ان چیزوں سے بھی ہم دوری اختیار کریں. روزہ ہمارا صرف ظاہری نہ ہو، صرف شکم کا روزہ نہ ہو، بلکہ روزہ روح کا بھی ہو. جس طرح سے ہم شکم میں چیزوں کو آنے سے روکتے ہیں، ہم اپنی فکر اور اپنی روح میں بھی برائیوں کو آنے سے روکیں انشاءاللہ. اور ایسا نہیں ہو کہ صرف ہمارا جسم روزہ رکھے، بلکہ ہمارا شکم روزہ رکھے، بلکہ ہمارا پورا جسم روزے سے ہونا چاہیے. ہمارا ہر اعضاء، ہر جوارے جو ہے وہ روزے سے ہونا چاہیے. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف دل میں انسان نیت کر لے اور وہی کافی ہے، نہ عزیزہ، بلکہ ہمیں اپنی حرکات سے، اپنے اعمال سے اس چیز کا اظہار کرنا چاہیے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو آداب دعا میں سے یہ ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ کو بلند کرے، ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرنی چاہیے. اور یہاں پر ایک بڑی اہم چیز ہے انسان کے لیے کہی جاتی ہے کہ انسان جتنا ہو سکے، کبھی کبھی انسان ہاتھوں کو بلند کرنے میں بھی شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ وہ چاہتا تو ہے لیکن شاید لوگوں کا خیال کر کے وہ اس عمل کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پاتا. جبکہ کہا گیا ہے کہ انسان جتنا ہو سکے، جتنا اس کے بس میں ہے، اتنا زیادہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرے. اور وہ جتنا زیادہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرے گا پروردگار کی طرف، جتنا زیادہ ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگے گا، پروردگار اس کی دعاؤں کو اتنا زیادہ قبول کرے گا. اس چیز کا مطلب کہ صرف ہم زبان سے نہ مانگے. اگر ہم دعا کر رہے ہیں، ہمارے جسم کا ہر اعضاء اور ہر جوارے جو بھی ہیں وہ سب دعا میں مشغول ہونے چاہیے. نہ صرف یہ کہ دل میں ہو، نہ صرف یہ کہ زبان بھی ہو، بلکہ ہمارے حرکات اور سکنات، ہمارے ہاتھ اور جسم کے دوسرے اعضاء بھی اس چیز کو اچھی طریقے سے فالو کریں. ہاتھوں کو بلند کیجیے اور اتنا بلند کیجیے جتنا آپ کر سکتے ہوں. جتنا زیادہ پروردگار کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے، پروردگار دعاؤں کو اتنا زیادہ قبول کرنے والا ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں، اگر خاص کر کے آپ جب دعائیں کمیل ہو یا دعائیں توسل ہوتی ہے، خاص کر کے جو مقامات مقدسہ سے ریلیز ہوتی ہیں وہ دعائیں، اگر انسان ان دعاؤں میں انہیں غور سے دیکھے جو امام رضا کے حرم سے ہے یا امام حسین کے حرم سے نشر ہوتی ہیں وہ دعائیں، یا وہ دعائیں جو انسان وہ دعا جو جنت البقیع میں کرتا ہے انسان، وہاں پر آپ دیکھیں اکثر مومنین جو ہے ہاتھوں کو بلا دریغ، بلا کسی خجالت کے آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں. اور انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کون دیکھ رہا ہے، انسان بندے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، بلکہ ان کی نظر میں کیا ہوتی کہ ان کی دعائیں جلدی اور تیزی سے مورد قبولیت قرار پائیں، باب استجابت تک پہنچے. کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ انسان، بندہ جب اس سے دعا مانگے تو ہاتھوں کو اپنی پوری استطاعت کے ساتھ بلند کریں. انشاءاللہ پروردگار ہمیں توفیق دے آج کے دن کہ جو دعا مانگنے کا صحیح طریقہ ہے ہم اس طریقے پر عمل کر سکیں. عزیزان، ہم اپنی عبادتوں کو جب کرتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ عبادت کو کرنے کے بعد انسان کو مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عبادتیں جو اس نے انجام دی ہیں، کچھ ایسے کام کرے کہ وہ محفوظ رہیں، وہ باقی رہیں، ان کی حفاظت ہو سکے. اور حفاظت کس طریقے سے کرنی ہے؟ کیونکہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی عبادتوں کو حفظ کر دیتے ہیں اور برباد کر دیتے ہیں. کی گئی عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں. انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم جب نیکیوں کو انجام دیتے ہیں تو اس کے پیچھے سے کوئی ایک ایسا کام نہ کریں جو ہماری ان نیکیوں کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے. کیونکہ بہت سارے اعمال، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو روزے کی ارزش کو کم کر دیتی ہیں یا پھر ختم بھی کر دیتی ہیں. ان میں سے بہت ساری چیزیں ہیں جیسے افکار ناپسند، جیسے ناپاک غذا کی لقمہ حرام سے مراد یہ نہیں ہے کہ چوری کا ہی ہو، غصب ہو. وہ مال جس پر خمس اور زکوٰۃ نہ نکلا ہو، اگر وہ مال آپ افطار میں استفادہ کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، مناسب نہیں ہے. سخن چینی
انسان کے روزے کو کے اثر کو کم کر دیتی ہے. سپنج میں کسے کہتے ہیں؟ ادھر کی بات ادھر کرنا. دوسرے معنی میں کہہ لیں بڑھا کر کے غیبت. اس کے بعد آخر والدین، کوئی ایسا کام کرنا کہ جو والدین کے لیے باعث یہ چیز بھی روزے کی ارزش کو کم کر دیتی ہے. تکبر روزے کی ارزش کو کم کر دیتا ہے. عجب روزے کی ارزش کو کم کر دیتا ہے. اس چیز کو کہتے ہیں عجب کا خود پسندی. انسان اپنے سوا اور کسی کو کچھ سمجھے نا. تکبر یہ ہے کہ وہ اپنے غرور میں ہے، لیکن عجب وہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو صرف پسند کرتا ہے، دوسرے کی خیر اور خوبی کو نہیں دیکھتا. انشاءاللہ آج کے دن میں دعا ہے بحق امیر المؤمنین علیہ السلام، جن کی آج انشاءاللہ آنے والی رات جو ہے وہ شب مصطفی ماہ مبارک رمضان ہے، شب ضربت ہے. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اس امام کی معرفت کو حاصل کر سکیں. اس امام نے جو روش ہمیں بتائی ہے، جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، اور جو ہم سے اپنے چاہنے والوں سے جو چیز ہونی چاہیے، ہم انشاءاللہ ان چیزوں پر پوری طریقے سے عمل پیرا ہو سکیں اور امام کے لیے باعث زینت بنے، باعث ننگ اور عار نہ بنے انشاءاللہ. اسی دعا کے ساتھ کل آنے والے جلسات تک کے لیے آپ کو خدا منان کی صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.